تو اذان تو مرغا دیتا ہے، اب ہم کیا کریں؟ یہ واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پٹھانوں پر رحم فرمائے، بڑے اچھے اچھے سوالات کرتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پٹھانوں میں کثرت عطا فرمائے. اچھا جی، جواب یہ کہ اگر خواب میں مرغی اذان دے دے یہ بہت برا ہے، لہذا کچھ صدقہ دو، نفل پڑھو. کوئی مصیبت آ رہی ہے پھر نہیں آئے گی. خواب والی بات انہوں نے دن کو بھی لگائی. ویسے اگر اس نے مرغی نے اذان دے دی تو کوئی بات نہیں، کوئی مصیبت نہیں آئے گی. اگر آپ کا دل چاہتے ہو اس کو کھا لوں تو کھا لو، کیوں بیچاری کے لیے دلیل دیکھتے ہو؟ لطیفہ سنو، لطیفہ سنو، مزیدار ہے. میری صبح کا ناشتہ اور زور کا کھانا بس یہ ہے، 1 کپ چائے بس. اس لیے میں چست ہوں. عشاء کو 1 روٹی. یہ زور، یہ ناشتہ بھی ہے اور کھانا بھی ہے. تم کو کہ استاد جی چائے پی رہے ہمارا پوچھتے نہیں ہے، تو ظالم ہو تم. تو صبح بھی ناشتہ کرتے ہو، ابھی بھی کھاؤ گے یا کھا چکے ہوں گے. میری تو یہ 1 کپ چائے آج نہیں پی تھی تو اس وقت پی لی. کیا میں بتا رہا تھا؟ ایک بوڑھیا کی مرغی گم ہو گئی تو اس نے کہا یا اللہ میری مرغی ہر کسی کو ملے لیکن مولوی کو نہ ملے. اگر مولوی کو مل گئی نا وہ کھائے گا، کوئی دلیل شلیل نکال کے نا وہ کھائے گا. مولوی کو یا اللہ، یہ بوڑھیوں بھی ہم کو جانتی ہے یہ خطرناک لوگ ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں دنیا میں 2 خطرناک ہیں، ایک تعویذ چف کف والا مولوی اور ایک ڈاکٹر. یہ دونوں بڑے خبیث ہیں. ان کو اپنے بیویوں کو ان سے دور رکھو. غصہ آ رہا ہے مجھے. مولوی ڈاکٹر یہ بہت خبیث ہے. کون؟ جو پردہ نہ کرے. کون؟ جن کی عورتوں کے ساتھ مرد نہ ہو. ڈاکٹر کے پاس آپ کی بیوی جائے، لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائے، گائنیکولوجسٹ کے پاس جائے، اگر مرد کے ساتھ آپ ساتھ بیٹھے ہوں، یہ تربیت آپ کی ہو رہی ہے، اس میں سستی مت کرو. ڈاکٹر اور مولوی پر اعتماد مت کرو بیوی کے بارے میں. وما فی الناس فی امرأتک امین. ڈاکٹر مولوی دور کی بات ہے. حضور بھی فرماتے ہیں اور یہ شاعر بھی کہتا ہے کہ آپ کی بیوی بیٹی بہن کے بارے میں کوئی بھی امانت دار نہیں ہے 4 آدمیوں کے علاوہ. وہ آپ جانتے ہیں 4 آدمی: والد، بھائی، چچا، ماموں، جو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں. بیٹا بچا کے رکھنا مولویوں سے، ڈاکٹروں سے. اور اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اکیلی نہ جائے، اکیلی نہ جائے. ناراض نہ ہو، بہت سخت بات کر رہا ہوں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. تو کیا کہتی ہے بوڑھی اماں جی؟ یا اللہ یہ مرغی ہر کسی کو ملے لیکن مولوی کو نہ ملے، ورنہ وہ دلیل نکال کے کھا جائے گا. تو اس پر میں لطیفہ ابھی شروع ہوا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا ہے، شروع ہوا ہے. ہمارے یہ مفتی حمزہ صاحب ہے جس نے اذان دے دی، عالم بھی ہے، مفتی ہے، صاحب جائیداد ہے. ان کا والد ہے ہماری مسجد کا امام ہے، وہ بھی صاحب جائیداد ہے. اس سے پہلے جو ہمارے امام صاحب تھے گاؤں کے، وہ بھی اللہ کے عظیم ولی تھے، بہت بڑے آدمی تھے. میں ریون یہاں سے چلا گیا، وہ ریون گاؤں سے آ گیا. یہاں سے میں 3 بسیں لے گیا ریون، وہ 1 بس لے کے آیا، 2 بسیں. تو وہاں پر جن ریون میں ملاقات ہو گئی، لطیفہ شروع ہو گئی. مولوی صاحب مولانا علی اکبر صاحب میرے پاس آئے کہ مفتی صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کیا؟ کہ ہم راستے پر آ رہے تھے، گاڑی روک لی، وہاں پر 13-14 مرغیاں تھیں تو ہم نے پکڑ لی. دا ہوا مار غدے چچاونی سے دا غدے. پرندہ جو ہے وہ مباح الاصل ہے. دیکھو مولوی کی دلیل دیکھو. ہمارے استاد، وہ میرے استاد بھی تھے، گپ شپی بہت تھے، بہت سخی آدمی تھے. تو اس نے کہا کہ پرندہ مباح الاصل ہے. دلیل دیکھو. یہ علماء سمجھتے ہیں اصل کے اعتبار سے مباح ہے. پانی، خضرو گاس، پانی، نمک، آگ، یہ مباح الاصل ہے. اس سے آپ کسی کو نہیں روک سکتے ہیں. لہذا پرندے ہیں، ہم نے اس کو پرندوں پر قیاس کیا، انٹرپریٹیشن، انگلش انٹرپریٹیشن، ان پر قیاس کیا اور پرندے مباح الاصل تھے
اور نہ دائیں گھر تھے نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے، لہذا یہ پرندوں کی طرح ہم نے ذبح کر کے کھا لیے۔ اب فتویٰ بتائیے۔ مرغیاں کھا کے پوچھ رہے ہیں، میرے استاد مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ ان کا ایک اور لطیفہ بھی یاد آ گیا یار میں کہتا ہوں ایک جمعہ اس پر پڑھا ہوں، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، یہ گپ شپ لگاتے تھے، وہ 50 سال جو تبلیغی جماعت آئی، عرب عجم انگریز ان کو برتن کھولنے نہیں دیا، بہت سخی تھے، خود ان کی دعوتیں کرتے تھے، لیکن یہ لطیفہ کے طور پر اس طرح مذاق کرتے تھے کہ رہے اب مولوی صاحب اب جواب دے دو، جواب دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا حضرت وہ پرندے جو اوپر اڑتے ہیں نا وہ مباح الاصل ہے، یہ تو مرغیاں ہیں، یہ تو پرندے نہیں ہیں، اور یہ سفید مرغیاں تھی تو یہ کوئی گاڑی تیز جاتی ہے تو اس سے گر گئی ہیں 13-14 مرغیاں، تو یہ تو لے کر یہ تو غریب کو دینے تھے یا مالک کا پتہ لگانا تھا، تو یہ تو حرام ہوا ہے، ناجائز ہوا ہے، گناہ ہوا ہے۔ کہ اچھا اب کیا کریں؟ میں نے کہا سب سے اس کی قیمت کے مبارک قیمت کے برابر پیسے جمع کرو، بوڑھی والا قصہ، اور پھر غریب پر صدقہ کرو۔ تو سب سے پیسے جمع کیے 13 مرغیوں کے، پھر کہے لوگوں مفتی صاحب نے فرمایا یہ آپ کے لیے حرام ہے، اس لیے تو ہم نے آپ سے پیسے لیے، اور مجھ سے ہم نے کہا کہ غریب کا حق ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھ سے دنیا میں کوئی غریب نہیں لہذا ہمارے استاد جی یقیناً ہمارے استاد علی اکبر استاد نے وہی پیسے غریب کو دیے ہوں گے، ڈبل دیے ہوں گے، کیونکہ وہ بہت سخی آدمی تھے، نیک آدمی تھے، لیکن وہ لطیفے خود بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں گاڑی میں سوار تھا تو میں مردان سے تورو آ رہا تھا، تو راستے میں حضرت نے فرمایا کہ کیا کرو، گاڑی روکو، کیا کرو، عثمان کو کہو مت جاؤ، بچے کو کہو مت جاؤ، اس کو روکو، کی نہ ویرا سے کم ہوا تختے کی نہ بیٹھ جاؤ، کی نہ کم ہوا، اس کو داخلہ کو پیسے ادھر کہاں سے لے وانے دے منڈے ہوا ہے، کی نہ بچے ادھر دیکھو میں کیا بتا رہا تھا، تم نے کام نہیں روکتے ہیں، قریب توڑ ہوئے تو نماز پڑھ لو گے نا۔ ہمارے استاد جی نے فرمایا گاڑی روکو ورنہ ابھی ٹائر دھماکہ کر کے پھٹ جائے گا۔ نے کہا میں نہیں روکتا ہوں، ڈرون ٹائر کا دھماکہ، وہ میرے سامنے ان کی کرامت، میں نے ان کی کرامت اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور عورتیں بھی ان کا کرایہ دیتے تھے اور مرد بھی ان کا کرایہ دیتے تھے، وہ کبھی وہ سخی آدمی تھے۔ تو حضرت نے یہ لطیفہ کیا، تو بہرحال مرغی اگر اذان دے دے تو کچھ بھی نہیں ہے، خواب میں دے دے تو پھر مصیبت۔